تو تمام حضرات کو کوئی شعر پسند آئے سبحان اللہ کہیں گے، ایک جنت میں درخت لگا لیں، کیونکہ یہ محفل کے ڈولے جو ہے نا یہ بڑے ہی کم ملتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو یعنی آپ کو سرکار نے بلایا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اس وقت کو ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت ذکر اللہ میں اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر کے لگائیں۔ میں ہوں یا میرے بعد آنے والے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر کے استقبال کیجیے گا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ایسا کرو ویسا کرو، یہ میں نہیں کہتا کہ ایسا کرو ویسا کرو، ان کی تفسیر ہے آئینہ، بس تم آئینہ دیکھا کرو، اور دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہے جنتیں، دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہیں جنتیں، ارے جس نے دیکھا ہے مدینہ بس تم انہیں دیکھا کرو، جس نے دیکھا ہے مدینہ بس تم انہیں دیکھا کرو۔ میرے ساتھ مل کے بابا سے صداقہ مولا کی بارگاہ میں ایک بار محبت و شوق کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا درود شریف آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مدینہ شریف میں اس وقت سب سے زیادہ درود شریف کی کثرت کی جاتی ہے، وہ یہی درود شریف ہے۔ تو کوئی لفظ خاموش نہ رہے، دعا دیتا ہوں اللہ رب العزت جو اس درود شریف کی کثرت کرے اسے جلد سے جلد مکہ مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ کوئی لفظ خاموش نہ بیٹھے، میرے ساتھ مل کے بابا سے بلند درود شریف پڑھیے اس یقین اس امید کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو کوئی لفظ خاموش نہ رہے، درود شریف کا ورد کریں اس یقین اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک دن مکہ مدینے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور اتنی پیاری خوبصورت محفل سجائی ہے، آپ کے لیے شعر پڑھنے لگا ہوں کہ جو لوگ مدینے والے کا، جو لوگ مدینے والے کا، جو لوگ مدینے والے کا میلاد منایا کرتے ہیں، محفل کو سجایا کرتے ہیں، محفل میں آیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی میرے آقا، ان لوگوں کو بھی میرے آقا روزے پہ بلایا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری
میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نیو ٹائمز آف عربک نے نیو ٹائمز آف عربک ایک اخبار ہے جو کہ سعودی عرب سے نکلتا ہے اور مدینہ شریف سے بھی نکلتا ہے وہ. تو نیو ٹائمز آف عربک نے اس دفعہ ایک نیوز شائع کی اور جس کو دل کے سن کے پڑھ کے بڑا خوش ہوا. وہ نیوز یہ تھی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دفعہ 12 ربیع الاول پہ جو عشاق کرام وہاں پہ موجود تھے مدینہ شریف میں، کم و بیش 27 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اس دفعہ. الحمدللہ اتنے عاشق رسول وہاں پر موجود تھے، اتنے دیوانے سرکار کے موجود تھے کہ ہر جگہ ہر وقت حد نگاہ تک سرکار کی بارگاہ میں عشاق اکرام ہی موجود تھے. تو اس کے بارے میں شاید کیا کہتا ہے کہ جت میرے حضور دا ڈیرا ہے، جت میرے حضور دا ڈیرا ہے، اتھے رہن دا سدا سویرا ہے، اتھے رہن دا سدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا وچ قبر دے آقا آکھن گے ارے انو چھڑ دے کہتے میرا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پنجتن کا گھرا ٹپ گئے سا نیازی کرم ہو گیا، ساری دنیا مجھے کہنے لگی پنجتن کا گدا، پنجتن کا گدا، پنجتن کا گدا، میں ہوں پنجتن کا گدا، پنجتن کا ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے. یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنے قریب ہیں، ہم نبی سے کتنے قریب ہیں. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ. اور میں بروں سے داغ برا زگی، میں بروں سے لاکھ برا سگی، مگر سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا. یہ تیرے حبیب کی بات ہے،
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور رت جگہ آپ سے منسوب ہوں میرے آقا، رت جگہ آپ سے منسوب ہوں میرے آقا، عشق کی شمع میرے دل میں جلائے رکھنا، عشق کی شمع میرے دل میں جلائے رکھنا، اور کاش اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، حضرت صاحب کاش اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اور نبی نبی بس پکارتا ہوں، زباں پہ جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے، میں لہو میں کشتی اتارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، اور جب ان کی یادوں کا آئے میلہ لگے ہرے گنبدوں کا میلہ، میں طواف کرتا رہوں اکیلا، اور حرم سے نکلے سرکار عالی ان کے ہمراہ چلنے والی، میں ہر ایک فضا کا روپ دھارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ انہی اقتباس کے ساتھ، انہی اشعار کے ساتھ اپنے ایوان میں سے ایک اور خوشگلو، خوش آواز، خوش اخلاق ثناخواں محمد شہزاد احمد قادری سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ مقصود کونین میں نذرانہ ثنا و توصیف پیش کریں۔ رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا کرم کی آشیاں نیکی کیا بات ہے کرم کی آشیاں نیکی کیا بات ہے آپ کے آستانی کی کیا بات ہے آپ کے آستانی کی کیا بات ہے اور ایک گھر جو ملے
میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور سوئی گم جو ہوئی روشنی ہو گئی، سوئی گم جو ہوئی روشنی ہو گئی، سوئی گم جو ہوئی روشنی ہو گئی، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور فاطمہ علی حسن اور حسین، فاطمہ علی حسن اور حسین، فاطمہ علی حسن اور حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور موت کا وقت ہو اور وہ ہو سامنے، موت کا وقت ہو اور وہ ہو سامنے، موت کا وقت ہو اور وہ ہو سامنے، قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ مقطع ہے، بہت ہی خوبصورت مقطع پیش کیا ہے۔ اور تک کے بولے نکیرین حاکم، مجھے تک کے بولے نکیرین حاکم، مجھے تک کے بولے نکیرین حاکم، مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ یہ نعت پیش کر رہی تھی
اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، یہ سانس پہلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ اور محشر کا جب ہنگامہ ہو، محشر کا جب ہنگامہ ہو، نعت خوانوں کے لیے خوشخبری، مگر وہ کہ جو سرکار کی مدحت کے ساتھ نماز مصطفیٰ بھی ادا کرتے ہیں، پنج وقتہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے کہ محشر کا جب ہنگامہ ہو، سر پہ میرے نعتوں کا ایک امامہ ہو، دیکھے خدا جب اعمال میرے، سب سے جدا میرا نامہ ہو، سب سے جدا میرا نامہ ہو۔ اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ یقیناً قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ یقیناً قسمت کے سکندر ہیں، ارے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ انہی اقتباس کے ساتھ، انہی اشعار کے ساتھ اپنے ایمان میں سے ایک اور خوشگلو، خوش افاظ، خوش اخلاق سناخا سید ہارون شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بارگاہ مقصود کونین میں نذرانہ ثنا و توصیف پیش کریں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ اٹھی جو نظر ان کے کرم پر ٹھہر گئی، میں کیا سنور گیا، میری تو قسمت سنور گئی، کیونکہ ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، بھئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، کیونکہ با کرم آج بالائے باما گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے باما گیا ہے، بے لبوں پر محمد کا نام آ گیا ہے، لبوں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کہ آجم امام آ گیا ہے،
کہ آج انبیاء کر امام آگے لو بیٹا. اب میں انہی اشعار کے ساتھ اگلے سناخا کو دعوت دے رہا ہوں کہ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے کہ نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. اور سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں اے قافلے والوں، سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں، تم شہر مدینہ میں ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے. انہی اقتباس کے ساتھ، انہی اشعار کے ساتھ عالم اسلام وطن عزیز کا مشہور معروف و ممتاز سناخا جناب محمد سلمان ستار قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ مقصود و کونین میں نذرانہ ثنا و توصیف پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکر گزار ہوں محترم محمد فہیم رومی بھائی، جو کہ ماشاءاللہ کئی عرصے سے ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ فروغ نعت کے حوالے سے اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں. اور اب انہوں نے اپنی ایک بزم میں بھی مجھے بزم اویس قرنی میں بھی شامل کیا. اور آپ جب انشاءاللہ ٹائم کا کہتے ہیں میں حاضر ہو جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بھائی واسق انصاری صاحب نے اپنا عالم اسلام کے متاثر رکھا، انہوں نے اپنا ٹائم عطا فرمایا. میں اپنی عقیدت جو مجھے وقت دیا گیا ہے اسی میں رہتے ہوئے پیش کروں گا. اگر آپ مل کے پڑھیں گے تو ایک کیف و سرور جو محفل میں انوار و تجلیات کا بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کے قلوب پہ عطا فرمائے. کوئی لب خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا، تھوڑی آوازوں کو بلند کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بھیجو اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا. آپ مجبوری میں نہ بیٹھیں، حضور کا ذکر مسرور ہو کے کیا تھا بلند آواز سے. سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، بابا خادم وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں سیدہ فاطمہ، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں بھی وہاں رہے. اللہ
صلی علی. میں چاہتا ہوں آج شب جمعہ ہے اور حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو میرا امتی شب جمعہ یا شب جمعرات مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں خود سماعت فرماتا ہوں. اتنے لوگ ہیں اگر تھوڑی تھوڑی آواز بلند کریں گے تو انشاءاللہ یہ چھت جو ہے گونج جائے گی. اگر اپنی آوازوں کو بلند کریں انشاءاللہ حضور کے نام پہ بلند کریں. اللہم لانا محمد بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہم صلی نا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں سبحان اللہ. ایک نعت بہت خوبصورت میں پیش کر رہا ہوں ناصر قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. لکھتے ہیں جب آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ ابو جہل نے کافر ہے جگہ جگہ سے کنکریاں چنی اور لے کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ گئے. فہیم بھائی کہنے لگا بتائیں یہ کیا ہے. حضور نے فرمایا یہ بتائے میں کون ہوں یا یہ بتائے میں کون ہوں. حضور نے نگاہ رحمت فرمائی کنکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھنے لگا. یہ نعت کا فیضان ہے اور لکھتے ہیں شاید جب نعت مصطفیٰ کا سر بولنے لگے. کہیں سبحان اللہ. سب مل کے کہیں سبحان اللہ. جب نعت مصطفیٰ کا سر بولنے لگے. 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 پتھر بھی بے زبان ہو تو لب کو لینے لگے. پتھر بھی بے زبان ہو تو لب کو لینے لگے. نعرہ تکبیر. اللہ نے یار آپ کو آوازیں دی ہیں حضور کے نام پہ بلند کریں. ان لاہور والوں کو دیکھیں کتنی سخت جو ہے فائرنگ اس میں بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آرام سے محفل میں. نعرہ تکبیر بلند آواز سے. نعرہ رسالت. کوئی چائے پی اور کہے پیپسی کا مرنڈا کا مزہ آ رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے نہیں نا. کیونکہ زبان کا ذائقہ بتاتا ہے یہ چائے ہے یہ پیپسی ہے. تو اسی طریقے سے زبان کا ذائقہ بتا سکتا ہے کہ یہ الگ الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے وہ میرا محبوب ہے. جو عرش اولا گیا وہ میرا محبوب ہے. حضور ہم جیسے نہیں ہیں. لکھتے ہیں شاید جب حضور اشارہ کریں کیا ہو. جب نعت مصطفیٰ کا سر لینے لگے. سورج انہیں سلام کرے جب وہ حکم دے. سورج انہیں سلام کرے جب وہ حکم دے. حیرت ہے لوگ ان کو بشر ہو لینے لگے. حیرت ہے لوگ ان کو بشر بولنے لگے. جب نعت مصطفیٰ کا سر بولنے
لگے. کہیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے، اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دو، اس کو مار دو. یہی چل رہا ہے نا بھی. اب ایسا دور بھی آ جائے کہ یہ نعرہ لگاتا ہے اس کی زبان کاٹ دو. ایسا دور بھی آ سکتا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے. ابھی میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ جو بابا جی نے مسجدوں کے اسپیکر نہیں اترنے دیے تھے، آج ان کی مسجد کو سیل کر دیا. کل جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے. یہ یا رسول اللہ کہتا ہے اس کی زبان کاٹ دو. ایسا دور آ جائے تو ممتاز قادری جیسا نوجوان بولے گا. ہاتھ پیر بند ہیں. سپرنٹینڈنٹ پوچھتا ہے کوئی حاجت، کوئی پریشانی، کوئی کہنا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی. ہاتھ پیر بندے ہیں. اور یا رسول اللہ کے نعرہ رسالت. جب نعت مصطفیٰ کا سے بولنے لگے، نام رسول پاک کا حق یوں ادا کریں، نام رسول پاک کا حق یوں ادا کریں. کٹ جائے گر زبان تو نظر بولنے لگے، کٹ جائے گئے زبان تو نظر بولنے لگے. ناصر فقط حسین کے نانا کا فیض ہے، ناصر فقط حسین کے نانا کا فیض ہے. ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے، ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے. کہ سبحان اللہ. اور عاشق کی جب زبان کھلتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کیا؟ میں تو پنج تن کا غلام میں ہوں، میں تو پنج تن کا غلام، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام میں ہوں، میں تو پنج تن کا غلام میں ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے. میں ایک سادہ جو میں نہ لے لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا صاحب الجمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہ کل منیر لقد نور. صلی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کانا حقہ. اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں. آج ویرانے بھی گلزار نظر آتے ہیں، آج ویرانے بھی گلزار نظر آتے ہیں. آج کچھ اور نظر آتا نہیں دنیا میں، آج کچھ اور نظر آتا نہیں دنیا میں. آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں، آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں. انہی اشعار کی روشنی میں چونکہ وقت بڑی تیزی سے صبح کی طرف جا رہا ہے، تو میں بھی بہت ہی کم اشعار ضرورت کے موقع پہ پڑھوں گا. ایسا نہ ہو میرے پڑھنے کے بعد کچھ نعت خواہ رہ جائیں اب وہ کہیں کہ بھائی فرید رحمانی نے اپنی داستان سنانی شروع کر دی. تو سب لوگ پڑھ لیں، سب لوگ پڑھ لیں. نعت ماشاءاللہ جتنے آئے ہیں ثنا خواہ دور سے قرب جہر سے وہ سب پڑھ لیں. اور انہی اشعار کی روشنی میں میں اپنے سینئر ثنا خوان رسول محترم جناب عابد جمال صدیقی سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش فرمائے. نعت کے ایک ایک شعر پہ آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے، پتہ چلے کہ بھئی محمد اعظم مصطفی کے گھر پہ محفل تھی اور کیا شور تھا. سبحان اللہ کا، سبحان اللہ کی آوازیں آنی چاہیے بھائی، تب تو مزہ ہے محفل پہ آنے کا. ٹھیک ہے نا، آواز آئیں گی نا بھائی. ماشاءاللہ تیار ہو جائیں اور نعت سنیے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کی تکرار کرتے جائیے. عابد جمال صدیقی. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلی علی نبینا صلی علی محمد. دل میں ہو یاد تیری گوشائیں تنہائی ہو، 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 پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر
اجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہوں اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہوں ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہوں بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو گرامی ہماری دعوت پہ عالم اسلام کے مشہور و معروف ثناخوان رسول محترم جناب حافظ واسق انصاری اشرفی دامت برکاتہم العالیہ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش فرمائے محترم جناب حافظ واسق انصاری اشرفی دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ مشہور و معروف ثناخوان رسول ہیں اور یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ یہ ٹیم جو ہے ماشاءاللہ سال میں 2 3 4 مرتبہ گلشن معمار میں ضرور یہ حضرات تشریف لاتے ہیں نفیس صاحب فہیم صاحب اس کے بانی بھی ہیں چیئرمین بھی ہیں اور تمام ٹیم کو لے کے چلنے والے ہیں یہ رہبر ہیں یہ رہنما ہیں اور یہ سرپرست ہیں سامعین گرامی وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا جو نعت خانوں کی ٹیم کو تیار کرتے ہیں محفل نعت سجاتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں اس میں سے فہیم نیازی صاحب ماشاءاللہ اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے تشریف لاتے ہیں اور ہماری محفلوں کو سجاتے ہیں حافظ واسق انصاری اشرفی دامت برکاتہم العالیہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا احسان کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے محترم جناب فہیم رومی قادری صاحب زیدہ مجدو جو کہ بانی و سرپرست اعلیٰ حضرت اویس قرنی نعت کونسل انٹرنیشنل اور محترم بھائی اعظم مصطفی صاحب کی وساطت سے حاضری ہو رہی ہے۔ ہمارے بھائی عابد جمال صدیقی صاحب موجود ہیں، بہترین حاضری لگائی، اور جو کیفیات میں نے محسوس کی، بزرگ جلوہ گر ہیں، اور جن کلاموں کا ماحول عموماً اب نہیں رہا وہ یہاں دیکھنے میں آیا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اسی ذوق کے مطابق کلام پیش کر لوں۔ آپ تھوڑا سا ذرا جذبے سے نا حضور کی بارگاہ میں ندائیہ انداز سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ سب تھوڑی تھوڑی سی آوازیں بلند کریں، مل کر انشاءاللہ یہ ایک حلقہ ایک ندا بن جائے گی۔ علیکہ یا شاباش، اور صدا بنا ماشاءاللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ ہر پڑھنے والا آ رہا ہے نا، کہتا پڑھے، تو یہ ذرا ہمارے سب کے عذب حال بھی آج کی محفل میں سنیں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ یہ لمحے زندگی میں بار کیا کہنے، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ پھر پڑھیں یہ لمحے زندگی میں بار
صاحب آپ تو ماشاءاللہ صدیقی ہیں نا، صدیقی خون ہے ماشاءاللہ. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ ہے ملتا ہے بے مانگے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا، تیرے نادا یہاں دامن کو پھیلایا. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. اور ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے عاصیو جاؤ، یقین ہے شرم والوں کو وہ شرمایا.
कैसे आका करीम, आका कैसे करीम है, क्या हम हक अदा करते हैं अपनी गुलामी का? आका तो हश्र में भी ऐसा करम करेंगे। सुनिए, सिर्फ निदामत आसी साथ ले जाए आका का गुलाम, आका फिर भी करम करेंगे। कहें एक बार सुभान अल्लाह, जरा दिल से जज्बे से कहें सुभान अल्लाह। निदामत साथ लेकर हश्र में ऐ आसियो जाओ, यकीन है शर्म वालों को वो शर्माया, यकीन है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करते। इस मिसरे से ऐसा जज्बा, मैं सोचता था कि मैं आका की बारगाह में, कल से दोस्तों से कह रहा हूँ, सरकार की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाएंगे? जो हमारे भाइयों ने वहाँ जो किरदार अदा किया, जो कहने वाले कह रहे हैं कि करबला सानी हुआ, करबला की तो क्या शान, क्या बात। वहाँ जो कुर्बानियां पेश की गई हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन गोलियों की बौछार है, स्ट्रेट फायर है, और वहाँ हुजूर का आशिक झूम रहा है, हुजूर का आशिक झूम रहा है, लब्बैक के नारे लगा रहा है, सरकार के नारे लगा रहा है। तो इस मिसरे से मुझे थोड़ा हौसला मिला कि अगर हम निदामत भी ले जाएं तो आका ऐसे करीम के करम ही करेंगे। यकीन है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करते। आखिरी शेर रहमानी साहब, अगर हो जज़्बाए सादिक़ तो अक्सर यूं भी होता है, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, बुलवाया नहीं करते, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, बुलवाया नहीं करते। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, और हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो।
अगर दुरूद पढ़ो मोमनों करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। आजम चिश्ती साहब का बहुत ही खूबसूरत कलाम है कि ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है कि बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है। बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है। मिलता नहीं क्या क्या दो जगह को तेरे दर से या रसूल अल्लाह। मिलता लगी क्या क्या दो जगह को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और तू चाहे तो हर शब हो मिसाल शब असरा। तू चाहे तो हर शब हो मिसाल शब असरा। आका तेरे
لیے دو چار قدم عرش بری تیرے لیے دو چار قدم عرش بری تیرے لیے دو چار قدم عرش بری اور بہت ہی خوبصورت مقطع ہے. دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے آزم طلب کتنا حسین کہ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین خطا کار انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وبا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وبا
زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہو میرا سامان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ تو حشر میں ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، یہ تو حشر میں ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سارار کے ساتھ، اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کبھی نعت رنگین، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستوں، واجب الاحترام بزرگوں، پیارے ساتھیوں، نعت خواں حضرات، السلام علیکم۔ عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مطلب و مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس کے فضل و کرم کے بغیر کوئی بندہ اس کی محبت اور معرفت تک نہیں پہنچ سکتا، اور بے شمار درود پاک کا نذرانہ اس کملی والے آقا، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ 10 منٹ کا ٹائم دیا، انشاءاللہ بات کو سمیٹوں گا۔
बड़ी प्यारी नात ख्वानी हुई, खुदा की कसम आंखें तरसती हैं ऐसी नात ख्वानी के लिए। सुभान अल्लाह। खानदानी लोग बैठे में, बुजुर्गों की निस्बत वाले लोग बैठे में, नाचू गवैये नहीं बैठे में। पहली चीज आपको मैं बताऊं, दिल बड़ा गमज़दा है, बड़ा गमज़दा है। मेरे आका फरमाते ईमान की 3 किस्में, 3। पहली, अगर जुल्म देखो तो ताकत से रोक दो, अगर रोक नहीं सकते तो जुबान से उसको गलत जानो, ये भी ताकत नहीं है तो कम से कम दिन में बुरा जान लो। इतना बड़ा सानिया पाकिस्तान में हो गया और हमारे सर पे जूता क्यों नहीं रहेंगी? हम तो सुनते थे करबला के किस्से, हम सुनते थे हुजूर की मोहब्बत के किस्से, सहाबा कैसे मोहब्बत कर रहे हैं। यहाँ दुरूद पढ़ा जा रहा है, वहाँ गोलियां बरसाई जा रही हैं। और एक बात तो अलल ऐलान है, जब हमने कलमा पढ़ा है ना नबी का, तो ये जाने ये सर हुजूर के लिए है, बात खत्म हो गई। सिद्दीक अकबर से बेटे ने कहा था ना, अब्बा जान कई बार आप मेरे सामने आए हैं, अल्लाह की कसम में मुंह मोड़ के चले गया, आप मेरे बाप थे। आपने कहा बेटा तू अल्लाह के रसूल का उस वक्त दुश्मन था, अगर तू मेरे सामने आता मैं तुझे कत्ल कर देता। कलमे की कदर ही नहीं जानी, इबादतें काम नहीं आती। जब हक और बातिल का मौका हो फिर जाने दी जाती हैं अल्लाह के रसूल के नाम पे जिसका कलमा पढ़ा जाता है। भाई हमारे जो लीडर है कौन है? कायद आज़म मोहम्मद अली जीना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। हुजूर ने उनको बशारत दी और आगे फरमाया बड़े बड़े उलमा से, चाहे वो देवबंद के थे चाहे बरेलवी के थे, कि ये मेरा सिपाही है, आप इसके दस्ते बाजू बने। और आपने पहला कौल फरमाया कि इस्राइल एक नाजायज रियासत है जो मुसलमानों के पीठ पे खंजर है, हम उस पे कायम हैं और किसी का बाप हमसे ये नहीं छुड़ा सकता। क्यों? कि हम अपने लीडर को मानने वाले हैं और किसी चीज को नहीं मानने वाले। फिर हमें जो दर्ज दिया बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने, खत्म नबूवत पे जो काम किया, वो तमाम मसालिक ने उसका इजहार किया बरमला। पूरी वीडियो मौजूद है कि जो काम आप करके गए वो कोई नहीं करके गया, हमने उसका हक नहीं अदा किया। यकीन माने जंग का मौका था, एक औरत आई कपड़े में लिपटी, एक मासूम बच्चा हुजूर की खिदमत में पेश किया। हुजूर ने फरमाया ए अल्लाह की बंदी, वहाँ तो जंग होगी, तलवारें चलेंगी, ढाल होगी, तो ये मासूम बच्चा लाती है, वो क्या अर्ज करती है? वो कैसी माँ होगी यार जिसने कलमे का हक अदा किया। हम क्या हक अदा करेंगे? हम तो घरों में बैठे हुए अभी भी सोच रहे पता नहीं कल हड़तालें करें नहीं करें, छुट्टी या जाए काम पे। मेरे भाई जितनी अल्लाह ने ताकत दी है उनका साथ दो, उनका साथ नहीं है वो हमारा साथ है। आज इनके साथ है, कल हमारे साथ होगा। तो जब औरत लाई हुजूर ने फरमाया तो ढाले, तलवारें चलेंगी, ये क्या करेगा? औरत कहती है अल्लाह के रसूल आपके दीन ने पुकारा, मेरा बाप जिंदा था वो जंग पे गया शहीद हो गया। आका आपके दीन ने पुकारा, मेरा शौहर जिंदा था वो दीन पर गया कुर्बान हो गया। आका आज मेरा बच्चा जवान जिंदा होता वो भी आपके दीन पे जाके कुर्बान हो गया। अब मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ये गोद का बच्चा है, ये आपकी खिदमत में लाई हूँ। मेरे आका ने फरमाया ये माँ क्या करेगा? तो वो औरत कहती है आका जिस मेरे मुसलमान भाई के हाथ में ढाल ना हो ये बच्चा उसे दे देना, दुश्मन जब तलवार मारे ये बच्चे को ढाल समझ के आगे कर दे, मेरा बच्चा ज़िबा हो जाए, आका आपका दीन बच जाए। हमारे जज्बे हैं। आज इंटरव्यू देखे जिस औरत के 2 बच्चे शहीद हो गए वो कहती है अगर मेरे 1000 होते मैं उसको भी शहीद करवा देती। हम घरों में बैठे हुए यार, अल्लाह का पाक कलाम है ईदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ए रब चला हमें सीधे रास्ते पर, रास्ता उनका जिनका तूने इनाम फरमाया। हर नमाज में पढ़ते हैं, नमाजी हर रकत में पढ़ता है। किन का इनाम? इनाम याफ्ता लोग कौन है? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, जिन पर मैंने इनाम किया वो नबी हैं, वो शुहदा हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो सालिहीन हैं। सालिहीन का लफ्ज जो कुरान में
حق نے فرمایا اپنے ولیوں کی شان میں ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے اور زندہ ایسا ہو کہ پھر ہرگز نہ مارے. نظر کرے خاک پہ تو سونا بنا دے اور نظر کرے گناہگار پہ تو رب سے ملا دے. ہم نے سنا ہے نا, آئے میں بتاتا ہوں وہ کیسے ملاتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 11ویں پشت میں ہے حسنی حسینی, اور دادا علی حجویری 8ویں پشت میں ہے سید زادے ہیں. آپ غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا. کتنی بڑی شان ہوگی بھائی. دادا علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں چھپے ہوئے راز. کبھی ہم نے کتاب ہی نہیں پڑھی کشف المحجوب, چھپے ہوئے راز. کون سے راز ہیں؟ ہمیں وہ راز تھوڑی چاہیے, ہمیں تو اپنی زندگیوں سے فرصت ہی نہیں ہے. آپ نے کم و بیش 1000 اللہ کے ولیوں سے فیض حاصل کیا ہے. آج ہم نے تو ایک پیر بنا لیا, ہم سمجھتے ہیں ہمارا پیر یہی ہوگا, دوسرے کے پیر کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا اس نے. میرا خیال ہے میرے بھائی صرف بربادی کا راز ہی یہی ہے. ماشاءاللہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے تمام سلاسل کے لوگ ہیں الگ الگ, ایک گلدستہ بیٹھا ہوا ہے گلدستہ. اب یہ صالحین جو لفظ ہے, یہ صالحین کون ہیں؟ یہ سارے اللہ کے ولی ہیں. کوئی ان کا مرشد ہے, کوئی ان کا مرشد, کوئی ان کا مرشد. بھائی داتا علی 1000 بندوں سے فیض حاصل کیا, کتنے بڑے ولی ہیں. تو ہمیں اگر کوئی اللہ کے ولی کی دعوت دے اور ہم چلے جائیں اس کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو کچھ فیض ہی حاصل ہوگا نا بھائی, یا نہیں ہوگا؟ تو جنید بغدادی کتنا بڑا نام ہے نا جنید بغدادی کا, جنہوں نے سلطان الاولیاء خانقاہ نظام قائم کیا. آپ کے پاس آخری واقعہ 2 درویش ہے, ایک کہتا ہے حضرت میرے ساتھ بندہ ہے نا اس کے بعد بڑی کرامت ہے. وہ کہتے ہیں بھائی کیا کرامت ہے؟ کل راستے سے آئے تھے, بلی مردہ پڑی تھی, اس نے ٹھوکر ماری, اللہ کے نام کی زر مالی, بلی زندہ ہو کے بھاگ گئی. آپ مسکرانے لگے. کہا حضرت آپ مسکراتے ہیں تو بلی زندہ ہو کے بھاگ گئی. تو آپ نے فرمایا برخوردار اسے کرامت کہتے ہیں. میں بتاتا ہوں کرامت کسے کہتے ہیں. کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ سیاہ دل لے کے اللہ کے ولی کے دربار میں آئے اور بیٹھے, اور وہ مرد گرندر اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے دل پہ ضرب مارے اور اس کا دل زندہ ہو جائے اللہ کے نام سے, اس کو کرامت کہتے ہیں. مرشد ان کو ابھی دعوت دی تھی نا, قاسم مشہوری رحمت اللہ علیہ, بڑے بزرگ ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے سونا سے رحمت اللہ علیہ کے فقیر گئے دعوت دینے, تو اپنے اپنے فقیروں کو بلا لیا, تمام کو نیچے آ جاؤ بھائی, نیچے آ جاؤ, سارے آ جاؤ. کہ یہ جو فقیروں دعوت دینے آئے نا یہ پتہ ہے کون ہے؟ ان کی دعوت سنو, ان کی پیغام سنو, ان کی بات سنو. یہ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں نا, ان کے مرشد کا نام ہے سونا شاہ رحمت اللہ علیہ, پیر فرید قریشی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں. کہا اللہ کی قسم میں نے دیکھا بھی ہے سنا بھی تھا. قاسم مشہور رحمت اللہ علیہ میں نے سنا بھی تھا دیکھا بھی ہے. بندوق ہے نا, بندوق اس کے کریپر میں رکھ کے اگر گولی چلاؤ نا وہ مس ہو سکتی ہے, اٹک جاتی ہے. فرماتے ہیں اللہ کی قسم سونا شاہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ اگر کسی کے دل پہ انگلی رکھ دے وہ کبھی مس نہیں ہوتی, وہ بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں, اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ وہ دعوت ہے میرے بھائی, پتہ نہیں کل نصیب ہونا ہو. یہ اللہ والے تو اللہ کے شعر بناتے ہیں. تو آپ لوگوں کو دعوت ہے, مرشد کریم اسلام آباد سے ایئرپورٹ سے کراچی ایئرپورٹ پہ تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ کراچی کے اندر. اور کل جمعے والے دن آپ کا ایف سی ایریا میں عصر کے بعد پروگرام شروع ہوگا, ان کا بیان بھی ہے. اچھا جماعت جو ہے نا, جماعت بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں آپ نے اپنی اپنی جماعت بنائی ہوئی ہے, ایسا ہوتا ہے نا بھائی, ہم تو سارے سننی ہیں. بھائی جماعت وہ ہے حضور کے دور میں کتنی جماعتیں بنی ہیں. صدیق اکبر نے اتنی جماعتیں بنائی, ایک مسلمہ قذاب کے خلاف جاری ہے, ایک جماعت بنائی جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کے خلاف جاری ہے, ایک منکروں کے خلاف جماعتیں تھی نا ساری, الگ الگ نام, لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا. داتا علی حجویری کی بھی جماعت تھی, غوث اعظم کی بھی جماعت تھی, جس میں سے نکل کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. میرے بھائی یہ جماعتیں ہی تو تھی کہ آج لاہور کے اندر نکلی ہیں. کیا لے کے ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. ایمان ہے نا, کلمہ چھوڑ دو تسلیم کر لو. ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اللہ کی قسم ہم کیا ہماری اولاد بھی تسلیم نہیں کریں گی.
یہ ہمارا ایمان ہے. تو یہ جماعتیں ہوتی ہیں, آپ کو دعوت ہے. ماشاءاللہ ہمارا اجتماع آ رہا ہے, اسلامی روحانی مشن, اور ہمارے مشن کا ایک موٹو ہے, فرقہ بندی سے نہ شیرازہ پریشان کرو, تم کو کرنا ہے خدا را تو یہ کام کرو, ہے غلط مسلمان کو کافر کہنا, تم میں ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو. یہ آنے والا دور ہے نا میرے بزرگوں, برا نہیں مانیے گا, جب تک ہماری یونٹی نہیں ہوگی نا کوئی محفوظ نہیں رہے گا. پھر فتوے ختم ہو جائیں گے, یہ دیوبندی تھا, یہ بریلوی تھا, یہ لہدی تھا. خدا کی قسم آپ صوفیہ کرام کی تعلیمات تو پڑھیں, بابا بلے شاہ کو پڑھ لیں, آگے پیچھے شیعہ دیوبندی ادھر میں کدھر جاؤں, یا اللہ میری ساڑھی قسمت بندی. انہیں کلام کیا لکھے؟ آج لبیک کے پاس کوئی نہیں آیا, سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان آیا. اس نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. کیوں کہ آپ کوئی لڑنے تھوڑی نکلے ہو, آپ تو حق کی خاطر نکلے ہو. آپ کے سینے گولیوں سے چل نہیں ہو رہے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہو. اللہ ان لوگوں سے بھی آپ کے حمایت کروا دیتا ہے جو آپ کی حمایت میں نہیں ہوتے. بابا جی کے وصال سے پہلے دیکھا آپ نے کتنے لوگوں نے بیان دیا, میرے پاس سارے موجود ہیں. جو مخالف تھے وہ بھی آ کے کہتے تھے یار ختم نبوت پہ کسی کا کام نہیں کیا تو یہ مرد کلندر کر گیا. یہ کون سا پاور تھا بھائی؟ اسی پاور کی دعوت ہے. آ جائیں 23-24 یہ اپنا سیکٹر 6B کے اندر سوجانی ٹاؤن میں اثر سے پروگرام ہوگا, رات جلدی ختم ہو جاتا ہے وہ. اور جو سالانہ اجتماع کا آخری پروگرام ہے وہ 25 تاریخ کا ہے, ہفتے کی رات, وہ ٹینکی گراؤنڈ لیاقت آباد کے اندر ہے. یقین مانے آپ آ جائیں, اللہ کے فضل و کرم سے وہ نور کی برسات پائیں گے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایسی جگہ بٹھا لے جہاں اعظم بھائی دعوت دے رہے تھے. یار وہ شربت بڑا پیارا ہے بھائی, اعظم بھائی آپ نے تو شربت ہمیں پلائے نہیں, دعوت ہی دی ہے. جب ہم وہ شربت پی لیں گے تو پھر ہم بھی آگے کہیں گے یار واقعی تو شربت تو اچھا تھا. اب بھائی آپ نے بھی چلنا ہے. اللہ کے ولیوں کی زیارت, اللہ کے ولیوں کی صحبت, اس میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا. ہم سارے سنی ہیں الحمدللہ, ہمیں پتہ اللہ کے ولیوں کی صحبت کیا ہوتی ہے. اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جب بندہ ہمت کرتا ہے پھر بگڑا کام سنورتا ہے. تم شوق سے کالج میں پڑھو, باغ میں گھومو, جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن اس بند اندہ عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ایمان افروز. کرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. او نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے, کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے, کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین, دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बे करीम जो कुछ पढ़ा गया या लबन नात ख्वानी की गई, तिलावत की गई, हम्द पढ़ी गई, रब्बे करीम जो ज़िक्र अस्कार किया गया, रब्बे करीम इसमें गलती कोई कोताही हो गई तो हमें माफ़ फरमा दे। रब्बे करीम इसका सवाब हदियतन तोहफतन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। रब्बे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से तमाम सहाबा कराम, शुहदा कराम, बुजुर्गान दीन, अहले बैत अतहार, कुल्लिल मुस्लिमीन, चारों सलासिल के कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी के बुजुर्गान दीन को बख्शा, कबूल फरमा। रब्बे करीम तेरे जितने वली दुनिया में जहाँ जहाँ दीन का काम कर रहे हैं, रब्बे करीम उनको सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। रब्बे करीम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। रब्बे करीम